हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नित नए नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ई बुक्स और लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स, ताकि आप में से जो लोग इन नॉवेल्स को ख़रीद नहीं सकते वो भी यहां बआसानी इनको रीड कर सकें। इसी तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा एक बहुत ही अमेजिंग और बेहद पसंद किया जाने वाला नॉवेल मेरी हर कमी को है तू लाज़मी के एडिशनल सीन्स, जो कि रीडर्स की फरमाइश पे अलग से लिखे गए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर आप इस नावल को बगैर वॉइस के खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो की सेटिंग ऑप्शन में जाके इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं जहान हैदर शाह और अलीज़ा शाह के इश्क की लाजवाब दास्तान। मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, अज़हुरिया मलिक, जहान एंड अलीज़ा स्पेशल सीन्स। भाभी, आज के बाद मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शॉपिंग प्लाजा में कदरे सहमे अंदाज में मरीना के साथ फिरती अलीज़ा ने रोहान से अंदाज में कहा, आप पहले भी कभी कहाँ जाती हैं, आज भी ज़बरदस्ती आपको लेके आई हूँ। मरीना सिकंदर ने आज ज़बरदस्ती से अपने साथ शॉपिंग पे लाने की कोशिश की थी कि वो इसकी खौफ का खात्मा करना चाहती थी, लेकिन इसका खातिर खौफ फ़ायदा न हुआ कि वो बिल्कुल सहमे अंदाज में इसके साथ फिर रही थी। कौन सा कलर लेंगी आप? मरीना सिकंदर ने स्टाइलिश से कुर्ते की तरफ इसे मुतवज्जा किया, जो हिरनी जैसी खौफज़दा निगाहों के साथ इधर उधर देख रही थी। ब्लैक। शॉपिंग प्लाजा के ग्लास वॉल के सामने रुकती स्याह जदीद मॉडल की मर्सिडीज़ को रुकते देख बेसाख्ता इसके होंठों से पिसला, जबकि इसके कहने पे मरीना कुर्ते देखने लगी और वो यूं ही सामने गाड़ी पे नज़रें जमाए खड़ी रही, और फिर देखते ही देखते इसके सर पे जैसे धड़ाधड़ आसमान टूट पड़े कि स्याह मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोलते हुए स्याह शलवार कमीज, स्याह कोट पहने, बालों को सलीके से जमाए, दिलकश आंखों पे स्याह गॉगल्स चढ़ाए, वो बाजुओं के कफ्स फोल्ड करता साथ चलते खान से गुफ्तगू करते हुए शॉपिंग प्लाजा की तरफ बढ़ रहा था। माथे पे गहरे होते बल वाज़े कर रहे थे कि होने वाली गुफ्तगू इसके आसाब पे गिरां गुजर रही थी। वो इसके वहाँ पहुँचने से कबल इधर से गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन इसके पैर गोया ज़मीन ने जकड़ रखे थे। वो चाह के भी अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत देने से कासिर थी। तभी वो वहीं किसी बेजान मूर्ति की मानद खड़ी से ग्लास डोर खोलते हुए देख रही थी। खान से बात करते हुए इसे किसी की निगाहों के इर्तिकास का एहसास हुआ तो इसने लिहाजा भर को रुक के अपनी स्याह निगाहें इर्द गिर्द घुमाईं तो नज़रें एक मंजर पे जाके साकत हो गईं। कपड़ों की शॉप के बिल्कुल सामने वो पिंक हिजाब लपेटे, वाइट और पिंक कलर के सिंपल से फ्रॉक पजामा में मलबूस, खौफज़दा निगाहों और सहमे हुए दिलकश सरापे के साथ इसकी निगाहों के साथ पूरे वजूद को जकड़ गई थी। इसके कदम बेसाख्तगी में इसकी जानिब बढ़ने लगे कि इतने दिनों के बाद इसके गैर मुतवक्का दीदार ने इसके सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफकूद कर दी थीं। जबकि दूसरी जानिब इसे अपनी जानिब बढ़ते देख अलीज़ा का दिल उछल के हलक में आ अटका। इसने सरासमगी से इसे देखते हुए इधर से भागने की कोशिश करते हुए कदम उठाने के लिए पूरी कोशिश सर्फ कर दी, लेकिन अपने ध्यान में आती मरीना को अपनी हवास बाख्तगी में महसूस न करने के बाइस वो जल्दबाजी में मुड़ती अपना पाँव मुड़वा बैठी। आह! ये इसकी फलक शगाफ चीख गूंजी। इसकी सिमत वालिहाना अंदाज में देखते जहान ने बेताबी से इसकी जानिब कदम बढ़ाए और इससे कबल के इसके पीछे खड़ी मरीना इसे संभालती इसने लपक के इसे सहारा दिया तो वो थरा उठी। इसके मजबूत तवाना बाजुओं के गर्म लम्स पर वो दर्द भूलती इसकी जानिब फटी फटी निगाहों से देखने लगी, जबकि इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर मरीना सिकंदर बौखला उठी थी। आप ठीक है ना? बाएं बाजू से इसे हिसार में मुकीद किए इसने दायां हाथ आगे बढ़ाते इसके रुखसार को नामहसूस अंदाज में छूते हुए भारी मगर मुतफिक्र अंदाज में पूछा, तो इस पे छाया जमूद आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा और इसे अपने गिर्द लिपटे इसके बाजू से निकलती पुरजोश शाओं ने भड़कते अंगारों पर लापटखा। छोड़े मुझे, वो तड़प के इसके हसार से निकलने की सही करती खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखने लगी, जबकि इसके चेहरे पे छाए सरासीमगी के बादलों को देखते हुए जहान ने सख्ती से लब भींचे और इसके गिर्द गिरफ्त सख्त की और सर्द निगाहों से इसे देखा जो अपनी भाभी की तरफ देखती तड़प रही थी। आप कौन हैं?
مرینا سکندر نے اس کی پرسنالٹی اور گلاس ڈور کے پاس کھڑے گارڈز کو دیکھتے اسے یاد کرنے کی صحیح کی۔ جیہان حیدر شاہ، اس نے سرد انداز میں تعارف کروایا تو مرینا سکندر کے وجود کو جھٹکا لگا اور انہیں اب شاپنگ پلازا کے کم رش کی وجہ سمجھ آئی، جبکہ وہ اس کے حصار میں مقید روتی ہوئی کسمسا رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے بھابھی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوتی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تو اس جلدی میں دوبارہ اس کے پاؤں کو جھٹکا لگا تو اس کے منہ سے آہ نکلا۔ اسٹاپ اپ الیزے، چپ۔ اپنے مخصوص انداز میں اسے چپ کرواتے ہوئے اس نے بنا مرینا یا خان کا لحاظ کیے بغیر اپنے مضبوط بازوں میں اسے اٹھایا تو وہ مچل اٹھی۔ نو، چھوڑیں مجھے بھابھی، بھائی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے کوٹ کو جھنجھوڑتی اونچی آواز میں رونے لگی تو مرینا نے بے بسی سے خان کو دیکھا کہ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی، کہ کہیں وہ بھی چاہتی تھی کہ ان دونوں کی منزل ایک ہو۔ اگر اگلے 5 سیکنڈز میں آپ نے اپنے آنسو صاف نہ کیے تو میں ہر الزام اور رشتے سے پرے یہ آنسو خود میں جذب کر لوں گا، جو شاید آپ اپنی بھابھی کے سامنے پسند نہ کریں۔ اس کے دو ٹوک سرد مگر پرتپش آواز گونجی تو الیزے ہونک انداز میں اسے دیکھتی رہی، لیکن جیسے ہی اس کے بات سمجھ میں آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یوں دیکھا جیسے بتانا چاہ رہی ہو کہ اب نہیں رو رہی، جبکہ اس کی اس حرکت میں اس کی متورم سبز آنکھوں کو دیکھتے جہان کا دل بے قابو ہونے لگا، لیکن وہ شدت سے لب بھینچتے ہوئے شاپنگ پلازے کے اوپری پورشن پہ بنے ہوٹل کے ریزروڈ کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ خان کو اشارے سے ہر طرح کے حالات کو سنبھالنے کا اشارہ کرنا نہ بھولا۔ آپ اسے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے عقب میں چلتی مرینا سکندر نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاسپٹل میں یہ جائیں گے نہیں، اس لیے میرے خیال میں ادھر ہی ان کا ٹریٹمنٹ کر دینا چاہیے، وہ سکون سے کہتا کمرے میں داخل ہوا اور اسے صوفے پہ لٹایا تو وہ تڑپ کے اس سے فاصلے پہ ہوتی سمٹ کے بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ درد کے ساتھ ساتھ اس کے لمس کے احساس نے اسے ادھموا کر دیا تھا۔ الیزے میری جان، بس کرو نا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مرینا سکندر نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی تو وہ اور زور سے رونے لگی۔ انہیں کہیں کہ یہ جائیں، وہ جیہان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولی تو جیہان کی سیاہ آنکھوں سے شعلے سے لپکنے لگے، جبکہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بندھ سی گئیں، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ رونا بند کریں پہلے، وہ برفیلے لہجے میں بولا، لیکن اس کے وجود پہ طاری خوف اس وقت عروج پہ تھا۔ وہ مزید زور سے رونے لگی تو جیہان نے لب بھینچتے ہوئے قدم اس کے صوفے کی طرف بڑھائے تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں سائز میں بڑی ہوتی چلی گئیں۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی، اس کی مضبوط انگلیوں نے جب اس کے نم گالوں کو چھوا تو اس کے نرم گرم لمس کی تاثیر سے اس کا وجود سنسنا اٹھا۔ نو، اس کے ہونٹ بے آواز ہلے، لیکن اب وہ ہر چیز سے بے نیاز اس کے آنسو اپنے پوروں پہ چنتا اسے یہ باور کروانے کی کوشش میں تھا کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تو خدا را مجھے کچھ نہ دیں، صرف یہ وعدہ کریں کہ آپ یوں روئیں گی نہیں۔ مرینا کی موجودگی سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنی کشادہ پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑتے پرشدت لہجے میں بولتے ہوئے الفاظ اس کی سماعتوں کی نظر کیے تو اس کا ہلتا وجود ساکت و جامد ہو گیا۔ اس پل پیر میں ہوتے درد کا احساس ہوا ہو چکا تھا۔ آپ، اس نے سرسراتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا جب اس نے نرمی سے انگشتِ شہادت اس کے ہونٹوں پہ دھری۔ آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، لیکن صرف اس دن تک جب مجھے حق نہیں مل جاتا کہ میں ان آنسوؤں کا ذائقہ خود چکھ سکوں۔ بے باک پرشدت لہجے میں بولتا وہ اس کے پورے وجود کو تھرا کے رکھ گیا، جبکہ مرینا سکندر کی موجودگی میں اس کی بے باکی پہ اس کا چہرہ سرخی جھلکانے لگا، جبکہ ہتھیلیاں پسینے سے پسنے لگیں۔ پرے ہوں، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی کہ اسی اثنا میں دروازے پہ دستک کے ساتھ خان ایک ڈاکٹر کو لیے اندر داخل ہوا تو اجنبی ڈاکٹر کو دیکھ کے الیزے نے بے ساختہ انداز میں اس کے پاس کھڑے جہان کے بازو کو مضبوطی سے جکڑا۔ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی تو مرینا آگے بڑھی۔ میرا بچہ، انجیکشن کوئی نہیں لگائے گا، بس آپ کے پاؤں میں جو درد ہے اسے ٹھیک کریں گے۔ اس نے نرمی سے اس کے رخسار تھپتھپاتے ہوئے اسے تسلی دی تو وہ روحان سے انداز میں اسے دیکھنے لگی، جبکہ جیہان کا بازو ہون سے اس کی گرفت میں مقید تھا، جس سے وہ قطعی بے خبر دکھ رہی تھی۔ اس کے نیم رضامند ہونے پہ جیہان نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو وہ الیزے سے فاصلہ رکھتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گیا
اور جیسے ہی اس نے معائنے کے لیے اس کے سفید پاؤں کو ہاتھ لگایا تو چیخ مارتی اس کے بازو پہ مزید دباؤ ڈالتی نامحسوس انداز میں اس کے بے حد قریب ہوتی چلی گئی۔ مجھے درد ہوتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو ڈاکٹر نے الجھن سے جہان کو دیکھا۔ شاہ صاحب آپ ان کی ٹانگ پکڑ کے رکھیے، بس ہلکا سا مسل پل ہوا ہے، بس 5 منٹ کا کام ہے۔ وہ جہان سے شائستہ مگر پیشہ ورانہ انداز میں مخاطب ہوا تو جہان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے ساتھ جگہ سنبھالی تو علیزے کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے مرینا کو دیکھا جو اس کے کندھے پہ ہاتھ دھرے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ جہان نے بازو چھڑوائے بغیر دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگ کو نرمی سے پکڑا تو علیزے کی منتشر دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی۔ جہان کی سحر انگیز قربت کا احساس تھا کہ وہ اس پل ڈاکٹر کے پاؤں کو چھوتے ہاتھ محسوس ہی نہ کر سکی، بلکہ وہ اس پل خود کو اس کی قربت کے حصار میں مقید محسوس کرتی بھڑکتے شعلوں کی نظر ہو رہی تھی۔ حیدر، ڈاکٹر نے جیسے ہی اس کے پاؤں کو ایک دم سے مروڑا تو وہ مدہوش کیفیت سے نکلتی چیخ نما آواز میں اس کا نام لیتی اس کے بازو میں سر دیتی زور زور سے رونے لگی، جبکہ اس کے رونے پہ بکھلاتا ڈاکٹر اب جلدی سے کریم کا مساج کرتے وہاں سے بھاگنے کو پرتول رہا تھا، جبکہ دوسری جانب جہان اپنی باہوں میں بکھرے پھولوں کی طرح مہکتے وجود کو پا کے بمشکل اپنے جذبات اور نفس کے بے لگام گھوڑوں کی لگامیں تھامے ہوئے تھا کہ اس پل ہر چیز، ہر شخص، ہر خوف سے بے نیاز وہ اسی کے وجود میں پناہ لیے ہوئے تھی، اور شاید وہ کچھ دیر یوں ہی اس کے وجود کا حصہ بنی رہتی تو وہ کسی شدید گستاخی کا مرتکب ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے نرمی سے اسے خود سے دور کیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی متورم آنکھوں میں جھانکا تو علیزے کو جھٹکا لگا۔ حقیقت سے روشناس ہوتے ہی شرم، سبکی اور بے بسی کے احساس سے اس کی رنگت سرخ انگارہ ہو گئی تو اس کی جھجک کو محسوس کرتے جہان اپنی جگہ سے اٹھا۔ ان کا پاؤں اب بالکل ٹھیک ہے، آپ گھر جا سکتی ہیں۔ وہ مرینا سے مخاطب ہوا تو مرینا نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا جو کانپتی ہوئی اس کے سہارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں کا درد اب بہت حد تک نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے اس کے نازک کلائی اپنی گرفت میں کی۔ کچھ دن بعد آ رہا ہوں آپ کو اپنا بنانے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں اگلی بار جب آپ کو ان رنگوں میں دیکھوں تو آپ کو خود میں محسوس کر کے مختلف رنگوں سے سجا دوں۔ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے ذومانی اور بے باک سرگوشی اس کی سماعتوں میں اڑیلی تو اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے گڑبڑاتے ہوئے اس سے کلائی چھڑائی اور دروازہ کھولتی مرینا کے پیچھے لپکی، جبکہ وہ وہیں سرشار کھڑا اپنے وجود اور اس کمرے سے اس کی موجودگی کے دلکش احساس کو محسوس کرتا رہ گیا۔ امید ہے آج کی قصہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے پارٹ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔